اب آئیے جو بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، اس کیس کا نام تو ہو گیا مشہور مبارک ثانی کیس، بریکٹ میں کر لیں قادیانی مسئلہ۔ بنیادی طور پر 2019 کا ایک معاملہ تھا، اور یہ قادیانیوں کا ایک کالج، اس میں ایک کتاب تقسیم کی گئی جس کو وہ لوگ کہتے ہیں تفسیر صغیر، اور اس کے کچھ پورشنز بھی اب سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں، جن میں نبی اکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار، اسلامی شاعر کا انکار، اسی طریقے پر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جانا، اور اسی طریقے پر ان کی غلط عقائد کا پرچار، وہ باقاعدہ ایک کالج میں اس کی تقسیم کا معاملہ ہوا۔ پھر کیسز در کیسز کا معاملہ ہوتے ہوتے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا، اور پھر 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس کے لیے بری کرنے کا معاملہ اور کوئی اس نے جرم نہیں کیا، اس نوعیت کا فیصلہ دیا۔ یہ 6 فروری 2024 کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر ملک بھر میں بات اٹھی، ہم نے بھی اٹھائی، علماء کرام نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، پھر ہم نے یہیں اسی جگہ پر، دیکھیں عدل کا تقاضا، میں نے یہیں بیٹھ کر کہا تھا کہ چیف جسٹس نے اچھا کام کیا کہ خاص عقیدے کا معاملہ ہے، اور عقیدہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ، تو چیف جسٹس صاحب نے اچھا کام کیا کہ ملک کے 10 اداروں کو، جن میں 1-2 ادارے ایسے بھی ہیں جن سے بقیہ تمام اداروں کو اتفاق نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن 10 اداروں کو لکھا، اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی لکھا کہ آپ حضرات اس پر رہنمائی دیں، اور چیف جسٹس نے کہا تھا اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ اس کے بعد قرآن اکیڈمی ہماری لاہور میں، کیونکہ قرآن اکیڈمی کو ایڈریس کیا گیا، ہم نے وہاں سے ایک رائٹ اپ تیار کیا، پھر تمام معروف مکاتب فکر کے علماء، جن میں بڑے ناموں میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ان حضرات نے ایک رائٹ اپ تیار کیا، تو ہم نے اپنے رائٹ اپ کو تقریباً ویسے ہی تھا نیچے رکھا، اور انہی کے رائٹ اپ پر ہم نے سائن کیا۔ یوں 5-6 دینی بڑے اداروں نے ایک متفقہ ڈاکیومنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریزنٹ کیا، اور اسی طریقے پر اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی معاملہ پریزنٹ ہوا۔ اس کے بعد کچھ سماعت کے معاملات ہوئے، اور جن محترم کا میں نے بھی نام لیا تھا، بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اور پی ایچ ڈی بھی ہیں ماشاءاللہ، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے، ہمارے کچھ سیمینارز میں تشریف بھی لائیں الحمدللہ۔ انہوں نے بھی وہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل کا مدعا پیش کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے 24 جولائی کو، 2 دن پہلے کی بات ہے، اور پھر سے پورے ملک کے اندر دینی افراد، بلکہ ہم سب مسلمان ہیں، بے عمل ہیں، کردار میں مسائل ہیں، مگر عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ تو ہماری جان ہے، اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پھر ایک فیصلہ، یعنی کوئی انہوں نے رجوع نہیں کیا، ماضی کے ایک اور فیصلے کو برقرار رکھا، اور اس پر ایک نوٹ لگا کر الگ سے بات کر دی۔ تو محمود صدیقی صاحب، ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی اچھا خاصا اس کا بھی تعاقب کیا۔ البتہ اس میں یقیناً کچھ تو قانونی پہلو ہیں کہ 3 رکنی بینچ نے اگر ایک فیصلہ دیا تو کیا ہم لارجر بینچ کی طرف جا سکتے ہیں یا فل کورٹ کی طرف جا سکتے ہیں، وہ تو وکلاء جو ماہرین ہیں، علماء، ان کی رائے حاصل کریں گے، وہ تو ہے قانونی پہلو۔ دوسرا یہ ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک 2018 کا کلپ ہے، جو میں نے پورے پاکستان میں کئی مرتبہ عام کیا، اور ان کے سامنے بھی 2-3 مرتبہ اس کا ذکر کیا، کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جوتوں کے بغیر بات نہیں مانتے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے 2018 کے ایک بیان کے الفاظ ہیں، وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو انگریز کے دور سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جوتے کے بغیر مانتے نہیں، اور جو جوتا جتنا تگڑا لے کر آئے گا بات اتنی جلدی مانیں گے۔ تو آج ہمارے حکمراں، اور پھر یہ ہماری ججز، ہماری مقتدر طبقات، حکمرانوں، یہ عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ میں نے 2 جمعے پہلے بھی آخری جملہ یہی کہا تھا، مت کھیلیں عقیدے کے معاملے کے اندر، مت کھیلیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں، ورنہ کوئی سلمان تاثیر کھڑا ہوگا تو پھر ممتاز قادری بھی کھڑا ہو جائے گا۔ پھر آپ خود یہ جو ہے وہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں، اور چیزوں کو جوڑیں ذرا۔ ایک طرف امریکی کانگریس میں عمران خان کے حق میں بات آتی ہے، یو کے میں عمران خان کے حق میں بات آتی ہے، وہ ایک الگ بحث، اور ادھر بائیڈن فوراً $10 کروڑ کی امداد پاکستان کے لیے جاری کرتا ہے۔ ایک رات پہلے امداد جاری ہو رہی، صبح یہ فیصلہ آ رہا ہے۔
اب ہم اتنے بچے اور بھولے تو نہ بنے نا کہ کوئی اس میں ربط نہیں ہے. کیا ہے آخر یہ سارا؟ اور دینی مسلمات ہی رہ گئے. چیف جسٹس صاحب ہم اڑا کر رکھ دیں گے، بیان ہے ان کا. بڑا افسوس ہوتا ہے جناب 223 دن لے لیے اتھر من اللہ نے فیصلہ کرنے کے اندر، تو جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ. تو صاحب یہ جو آپ ڈیلے کر کے بیٹھے ہوئے سود کے معاملے کو ابھی تک آپ نے شریعت اپیلنٹ بینچ نہیں بنایا، اللہ ہی کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، محمد رسول اللہ کے ناموس کے ساتھ ہی مسئلہ ہے. 400 گستاخوں کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے، جو شرعی عدالت سے گیا ہوا معاملہ سپریم کورٹ کی طرف، اور ان کے بارے میں کچھ طے کرنے کے لیے چیف جسٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ہم کیا آپ کے بارے میں حسن ظن رکھیں؟ سیاسی معاملات کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. کتنا آپ کس کی طرف ہے، کتنا آپ پر پریشر ہے، کتنا آپ کو کسی پی ٹی آئی کے فرد سے نفرت ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے. میں تو خاص دینی مسلمات کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہمارے اس منبر کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم بات بلند کریں یہاں سے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. دین ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. باقی ان کے فیصلے کا جائزہ تو لے لیا جائے گا، تفصیل بھی آ جائے گی. 2-4 باتیں میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس کیس کے اندر یہ بحث نہیں چلی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں کہ نہیں، وہ 1974 سے طے شدہ ہے معاملہ. اس کیس میں یہ بحث بھی نہیں ہے کہ پبلک پلیسز پہ قادیانی اپنے مذہب، اپنے عقیدے کی ترویج کر سکتے ہیں نہیں، یہ بھی ایشو نہیں. یہ کیس تو چلا تھا کہ کیا وہ اپنے گھر میں، اپنی عبادت گاہ میں رہتے ہوئے یہ اس طرح کی کتاب جس کو یہ کہتے تفسیر صغیر، یہ بھی خلاف قانون ہے. یہ تفسیر کا لفظ مسلمانوں کے ہاں ہے، قرآن کی تشریح کے لیے قادیانی یہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 بھی موجود ہے. مسئلہ یہ چلا کہ گھر میں ہی حرکت کر سکتے ہیں. اور میں نے تو آپ سے کہا 2019 میں کالج میں یہ کتاب تقسیم ہوئی ہے جس میں اہانت موجود ہے قرآن پاک کی اور نبی کریم علیہ السلام کی، اور توہین موجود ہے صحابہ کرام اور ہمارے دیگر مقدسات کی. تو بہت اچھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا گیا. سر یہ بتائیے کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے چوری کرے تو جرم ہے کہ نہیں؟ کوئی گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کو قتل کرے تو جرم ہے کہ نہیں؟ تو کوئی گھر کے اندر بیٹھ کر توہین قرآن کرے تو جرم کیوں نہیں ہوگا؟ سیدھی یہ مسئلہ تھا اس کے اندر. اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں رسول اللہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہو. کیا رحمت للعالمین کی رحمت کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا؟ کیا رحمت للعالمین نے گستاخوں کے قتل کا فیصلہ کیا کہ نہیں؟ کیوں آپ کے سامنے روایت نہیں رہتی کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ بخاری شریف میں؟ فتح مکہ کا حوالہ چیف جسٹس کیا ساری دنیا کے لبرلز دیتے ہیں، ہم بھی دیں گے. فتح مکہ کون انکار کرے گا کہ اللہ کے رسول نے معاف فرمایا؟ او بھائی پوری بات بیان کرو نا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا ایک حصہ لیتے ہو دوسرے کو رد کرتے ہو. اللہ کے رسول نے معاف فرمایا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ نہیں بتاتے 18-19 کا نام لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو قتل کرنا، اگر کعبے کے پردے میں بھی لپٹے ہوئے ملے تو نکال کر قتل کرنا. ان کو ابن خطل کو قتل کیا گیا، اس کی کنیزیں جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی قتل کیا گیا. او چیف جسٹس صاحب یہ کس کے رائٹ اپ آپ شیئر کروا رہے ہیں؟ ذرا ان کو بھی کہیں کہ پورا رائٹ اپ آپ کو دیں. پھر آگے آ رہے جی ہمیں دعوت دینی چاہیے. بالکل دعوت دینی چاہیے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں دعوت سب کو دیں گے، لیکن کلیئرٹی رکھیں. ہیومن رائٹس کے چیمپئن بھی کھڑے ہو رہے ہیں جناب مذہبی آزادی نہیں ہے. وہ کس نے منع کیا؟ ہم تو روتے ہیں کہ حکومت مندر بنانے کے پیسے دیتی ہے، گردوارے بنانے کے پیسے دیتی ہے، چرچ بنانے کے پیسے دیتی ہے، اور مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کرتی. مسجدوں کا چندہ ہمیں دینا پڑتا ہے. اتنا غیر مسلموں کو آزادی یہاں پر ہے. ہمیں کیوں پریشانی نہیں ہے؟ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. عیسائی اپنی چرچ کو مسجد نہیں کہتا، ہندو اپنے مندر کو مسجد نہیں کہتا، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. وہ اپنے آپ کو علیحدہ مذہب ماننے کو تیار نہیں.
قادیانی اپنی عبادت کو مسجد کہنے پر تلا ہوا ہے، قادیانی اپنی کتاب کو قرآن کہنے پر تلا ہوا ہے، قادیانی اپنے غلط عقائد پر اپنی کتاب کو تفسیر کہنے پر تلا ہوا ہے. ہمیں اس سے پریشانی ہے بھائی. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں بالکل علیحدہ مذہب ہیں، اور یہ اسلامی شاعر کو اور ہماری اصطلاحات کو استعمال نہ کریں، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، جیسے ہمیں ہندوؤں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، سکھوں کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور دل سے ایک بات اللہ کرے چیف جسٹس صاحب کو پہنچ جائے. آپ نے لکھا اپنے ججمنٹ میں، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہمارے عمل سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، ہمارے عمل سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے. او بھائی میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، آپ نے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے. آپ کے اس فیصلے سے غلط عقائد، توہین قرآن، توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، اس کے گنجائش آپ نے نکال دی ہے. چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے کرے، اپنے عبادت گاہ میں بیٹھ کر کرے، اپنے کالج میں بیٹھ کر کرے. آپ کے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا؟ لما تقولون ما لا تفعلون. ججمنٹ دوسروں کے لیے، آپ اپنے لیے بھی ججمنٹ لیجئے. اور یہاں ہمارے نمازی کہہ سکتے ہیں بھائی اتنا آپ کھل کر باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پورا ججمنٹ کھل کر آیا ہے، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی جو ہے وہ پبلش ہو چکا ہے، اور سب جگہ وہ شیئر ہو چکا ہے. تو جب یہ پبلکلی ہوگا تو پبلک پلیس پر ہم بھی اس کی مذمت کریں گے. اللہ انہیں ہدایت دے. باقی علماء اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ متفقہ مسئلہ ہے، اور اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس قادیانیت کے فتنے کی بیخ کنی کی توفیق دی تھی، اور کسی مسلم ملک میں یہ معاملہ نہ ہوا. ہمارے ملک میں سب سے پہلے معاملہ ہوا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اس بارے میں علماء، وکلاء سب مل کر انشاءاللہ جو بھی متفق لائحہ عمل ہوگا وہ آئندہ ہمارے سامنے آ جائے گا.